وسائل کو بھی جو انسانیت کی فلاح کے لیے تھے، بہتری کے لیے تھے، استعمال کرنے کے لیے، اس تخریب کاری کے لیے استعمال کرنا، اور بدقسمتی سے نام ترقی کا رکھ دیا۔ اگر انسانوں پر زہریلی گیسیں چھڑکنا ترقی ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو آپ جہالت کو کس چیز کا نام دیں گے؟ وہی بات کہتے ہیں اللہ، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، بتاؤں ماجرا میں کیسے بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، نہ اپنے آپ سے باخبر ہے نہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے۔ جو چیز خود کو نہ پہچانے وہ دوسری کس چیز کو پہچان سکتی؟ بنیادی طور پر انسان مخاطب ہے، اس حقیقت کو سمجھیے۔ یہ وہ بات ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے اس بات کا اظہار کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تصور کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ وہ ہم سے پہلے پیدا ہوئی مخلوق تھے، انہوں نے عرض کیا رب کائنات، ہم نے دیکھا ہے اس پوری کائنات میں کسی بااختیار مخلوق کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ آپ کچھ اختیارات منتقل کریں گے اس کی طرف، ان اختیارات کو پا کر آپ کی زمین کو یہ فساد سے بھر دے گا۔ ما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی تری میں جو فساد برپا ہے، خدا کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہم بہت محبوب رکھتے ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خاموش کروا دیا، آپ نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں، چپ ہو گئے، مجبور تھے۔ لیکن انسان نے اپنی حماقت سے وہی کچھ کیا جس کا انہوں نے اظہار فرمایا، میں نہیں ہونا۔ جس چیز کو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں رکھی، وہ نافرمانی کا دامدایا نہیں رکھتے، چاہیں بھی تو خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے، انہیں وہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی القا کر دیے اور اسے چھوڑ دیا۔ دیکھنا کیا مقصود تھا کہ انسان کو میں اس طرح آزماؤں گا کہ اسے ضرورت ہوگی اس چیز کی جو اس کے پاس ہوگی، اس کا کوئی ضرورت مند بھائی آ جائے گا تو اپنی ضرورت کو پیچھے کر دے گا، اسے پرائرٹی دے گا، اسے ترجیح دے گا۔ تو میں فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کروں گا، یہ مقصود تھا انسان کو پیدا کرنے کا۔ اس کے اعلیٰ رغم ہم نے جو کچھ کیا، دوسرے سے چھیننے کی کوشش کی۔ انسانیت کا بنیادی تقاضا یہ ہے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بجائے خود عبادت نہیں ہے، اس عبادت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جسے بندگی رب کہتے ہیں۔ صرف ایک چیز مقصود تھی، کوئی لمبا چوڑا فقہی نظام نہیں، کہ یہ انسان دوسروں کے لیے کیا کرتا ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح شام کو سونے سے پہلے اپنا حساب لگا لیں، اگر تو ہم نے 2 4 دن میں ایسے کام کیے جو دوسروں کی بھلائی منظور تھی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اگر صبح سے شام تک ہم نے کنڈیاری کاشت کی، دکھ دیے، لوٹا لوگوں کو، تو پھر وہ ہماری سزا اور جزا کا تصور ہی یہ ہے کہ جو کام آپ نے دوسروں کی بھلائی کے لیے کیے ان پر جزا ملے گی، جو دوسروں کو دکھ پہنچانے کے لیے اس پر سزا ملے گی۔
یہ پیمانہ اپنے پاس ہے، اسے دیکھ لیں رکھ کر کہ ہم دور ہیں، مقامی سمجھ دور، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، جیسا کہ اس آیت میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں تو پھر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا، اور بنیادی طور پر بھول یہ ہے کہ میری اس کائنات میں حیثیت دراصل ہے کیا۔ میں نے بالفعل اس زمین پر وہ سسٹم نافذ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے یہودیت کو دین بنا لیا، کہہ دیا، عیسائیت کو ہم دین کہہ لیتے ہیں، مجوسیت کو کہہ لیتے ہیں، نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین کے سب پیروکار تھے۔ آپ یہ پوچھیں یہ جو اتنی ملتیں ہیں کہاں سے آپ؟ قرآن پاک نے اس بات کی نفی کی، سورہ الحج آیت نمبر 78، گھر جا کر تلاوت فرمانا۔ ہوا سماکم المسلمین، میں نے آپ کا نام مسلمان ہے۔ قرآن سے پہلے بھی اور قرآن پاک میں بھی سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، جو آپ سے پہلے ہو گزرے ان کا نام بھی مسلمان تھا، آپ کا نام بھی مسلمان۔ لیکون رسول شہید علیکم، رسول نے اس بات کی ہمارے اوپر کھڑے ہو کر یہ شہادت دی کہ میں نے آپ کو صرف مسلمان چھوڑا تھا۔ حنبلی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ میں نے نہیں چھوڑے۔ خدا جانے آپ کہاں سے لے، لفظی ترجمہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ من قبلو، ہمارے اسلاف جو گزر گئے، وفی ھذا، جو موجود ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول نے اس بات کی شہادت دینا کہ میں آپ کو مسلمان چھوڑ آیا تھا۔ وتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے کھڑے ہو کر لوگوں پر یہ ثابت کرنا ہے، یہ شہادت دینا کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہماری ایک ہی شناخت، جاوا میں رہتا ہو، سماٹرا میں رہتا ہو، پاکستان میں، فلپائن میں رہتا ہو۔ یہ جو ملت میں انتشار ہے، لڑائیاں، مسجدیں جدا جدا، یہ کس کی ہم خدمت کر رہے ہیں؟ خدمت کا تو میں نے ایک ہی کلیہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، محبت، محبت، بس محبت، انسانی سے پیار، انسانیت کی خدمت، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، محبت کی جہانگیری، اخوت کی فراوانی، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان۔